کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک فیملی تھی جو کراچی میں رہائش پذیر تھی، اور ان کے بھائی جو تھے وہ لاہور میں رہتے تھے۔ تو لاہور والے جو بھائی تھے ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو وہ کراچی سے کچھ اپنی بیٹی کا سامان شادی کا خریدنے کے لیے اپنی بہن کے پاس آئے، اور اپنی بہن کے پاس وہ ہفتہ 10 دن رہے، اور رہائش کے دوران انہوں نے اپنی بہن سے بہت ساری باتیں وغیرہ شیئر کی، اور اکثر ایک جملہ وہ کہہ رہے تھے جن دنوں وہ رہ رہے تھے کہ مجھے جو ہے میرا دل بہت اداس ہے، پریشان ہے، اور پتہ نہیں کیوں میں بچی کی شادی تو کر رہا ہوں لیکن میں اندرونی طور پہ میرا دل میں بہت جسے کہنا چاہیے کہ سنجیدگی یا اداسی سی ہے۔ تو وہ بہن جو ہے کہنے لگیں کہ بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اس لیے آپ کا دل اداس ہے یا آپ پریشان ہیں، فکر نہ کریں، بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، اللہ پاک سب کی بچیوں کی شادی کر دیتا ہے، آپ ایسے ہی سوچ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خیر دونوں بہن بھائیوں نے مل کے بچی کی شادی کی شاپنگ کی اور اس کا سامان وغیرہ خریدا، اور خریدنے کے بعد وہ اکیلے وہاں سے آئے تھے، ہارٹ پیشنٹ تھے، دل میں وسوسے بہت ان کے آ رہے تھے، تو بہن سے مل کے جانے لگے اور بہت اداس ہوئے اور بہت روئے اور بہت پریشان ہوئے۔ بہن نے ان کو بہت دلاسے دلائے کہ بہن ہم بھی آپ کے پاس آئیں گے جلدی شادی میں اور انجوائے کریں گے شادی کو، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ یہاں سے سامان اپنا جو لے جا سکتے تھے ساتھ لوڈ کرایا، کچھ انہوں نے ٹرین میں بکنگ کروایا سامان، اور ٹرین میں بیٹھ گئے، اور ٹرین میں بیٹھنے کے بعد راستے میں گاہے بگاہے وہ بہن کے ساتھ رابطے میں رہے اور اس سے بات چیت کرتے رہے۔ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بہت زیادہ کبھی تیز ہو رہی ہے اور کبھی کم ہو رہی ہے، تو انہوں نے ٹرین میں اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دیا، اور وہ ٹرین میں چلتے پھرتے رہے۔ تو اسی دوران ان کو بہت زیادہ دل کی طرف جو ہے دباؤ آنا شروع ہوا۔ وہ جو میڈیسن ساتھ لائے تھے انہوں نے وہ کھانی شروع کی، لیکن اس میڈیسن سے کوئی فرق نہ پڑا۔ ٹرین کراچی سے جو ہے وہ روانہ ہو چکی تھی، اور تقریباً حیدرآباد تک کا سفر جو تھا ٹرین کا وہ قریب ہی تھا حیدرآباد اسٹیشن۔ حیدرآباد اسٹیشن سے تھوڑی دیر پہلے وہ جو ہے ان کا دل جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ گیا اور وہ ٹرین میں ہی لیٹ گئے، اور جو ساتھ مسافر تھے ان کو بتاتے جا رہے تھے اپنی کیفیت کہ میرے دل کی یہ کیفیت ہو رہی ہے، میرے دل کی یہ کیفیت ہو رہی ہے، اور اس طرح کافی پریشانی میں وہ جو ہیں وہاں پہ یعنی کہ نہ سفر تھا، نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ کوئی کسی سے اپروچ تھی، نہ کسی سے وہ کہہ سکتے تھے کہ میری بہن کو فون کر لیتے تھے کہ میری طبیعت ایسے ہو رہی ہے، اپنی فیملی کو فون کر لیتے تھے کہ میری طبیعت ایسے ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ ان کا کوئی خاص ٹریٹمنٹ وہاں نہیں ہو رہا تھا۔ جو ہلکی پھلکی میڈیسن وہ اپنی کھانے کے ساتھ لائے تھے وہ کھائی، اور اس سے انہیں کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا۔ ان کو دل کا اٹیک آیا ہوا تھا اور انہیں دل کی تکلیف بڑھتی چلے گئی۔ اب وہ بہن اور جو فیملی تھی وہ ان کی اتنی پریشان ہوئی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو ان کے ساتھ ٹریجڈی ہو رہی ہے، جو معاملہ ہے اس کو کس طرح حل کریں، اور ہوتے ہوتے ان کو دل کا اٹیک جو ہے بہت تیزی سے آنا شروع ہو گیا۔ ان کو دل کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور ان کی تکلیف اتنی شدید ہو گئی کہ آخر جو ہے حیدرآباد اسٹیشن جیسے ہی ٹرین حیدرآباد اسٹیشن پہ رکی تو ان کی روح جو ہے وہ اللہ پاک کے پاس چلے گئی۔ اب جو پیسنجر تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ پریشان تھے، انہوں نے جب تکلیف ہو رہی تھی تو اپنی بہن کا نمبر، اپنی فیملی کا نمبر ان کو احتیاطاً اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے پیسنجرز کو لکھوا دیا تھا کہ اگر میری کنڈیشن زیادہ خراب ہوئی تو ان لوگوں کو اطلاع کر دیجیے گا۔ ان کی بہن کے پاس فون آیا کہ ایسے ایسے حیدرآباد اسٹیشن پہ ٹرین رکی ہوئی ہے، آپ کے بھائی جو ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ہم نے ان کو اسٹیشن پہ ان کی ڈیڈ باڈی کو اتار لیا ہے، سامان کو بھی جو ان کے ساتھ تھا وہ اتار لیا ہے، کیونکہ ٹرین میں سفر ان کو لے کے جانا ہمیں مناسب نہیں لگ رہا، اور ایک دو پیسنجر تو جو تھے وہ ساتھ وہیں پہ اسٹیشن پہ اتر گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی پہلے پہنچ سکتا ہے اپنی امانت ہم سے لے لیجئے، وصول کر لیجئے۔ اب بہن تھی روتی پیٹتی اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کے لیے، سوچا بھی نہیں تھا اس نے، ایسا تصور میں بھی نہیں تھا اس کے کہ میرا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کا سامان لینے آئے گا، اور اس کا دل اداس تھا، کیوں تھا، اب اس کو ساری کہانی سمجھ آنے لگی۔ کراچی سے حیدرآباد کے لیے جو ان کے ریلیٹیوز تھے یہاں سے روانہ ہوئے، کچھ جو لاہور اور پنجاب سائڈ پہ جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے وہاں سے ان کے بچے اور ان کی فیملی جو ان کو وصول کرنے کے لیے لینے کے لیے
کچھ وہاں سے آ گئے، کیونکہ حیدرآباد سے کراچی کا سفر 2 گھنٹے کا ہے اور لاہور سے زیادہ ہے، تو اس لیے ان کی فیملی کو کہا گیا کہ آپ لوگ وہیں رہو۔ بہن نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی وصول کرتی ہوں اور میں اس کو لے کے آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ خیر ٹریجڈی اتنی عجیب سی، اور اس خاتون کی کہانی سن کے مجھے بہت دکھ بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا، اور موت برحق ہے، کسی ٹائم پہ بھی کہیں پہ بھی آ سکتی ہے۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔